بی نے شام کو کنٹرول میں لیا، سناٹا ہوا، دلوں کے دھڑکنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. شام کو بی بی نے اپنے کنٹرول میں لیا. لفظ ہی ہوتے ہیں یار. پورے شام کو ولیۃ العظمیٰ نے کنٹرول میں لیا اور بی بی نے ایک خطبہ دیا. اگر اجازت دو تو خطبے کے 2-4 جملے پڑھ لوں. بی بی نے کنٹرول میں لے کے نا شام کو اپنے قبضے میں لے کے ایک خطبہ دیا. کتنا ادیبانہ الفاظ ہوں گے علی کی بیٹی کے کہ جس کا باپ زبان کو حرکت دے تو نہج البلاغہ بنے. اس کی بیٹی کتنی ادیبہ ہوگی. تو بی بی نے شام کو کنٹرول میں لے کے ایک خطبہ. یہاں پہ سکتہ جاری ہے، اونٹوں کے گلوں کی، گھوڑوں کے سم، نیزے پہ قرآن پڑھنے والا چپ ہے کہ آج میری بہن دشمن کے سامنے میری فتح کا اعلان کر رہی ہے. میں دیکھوں تو صحیح میری بہن بولتی کیسے ہے، کرتی کیا ہے، فتح کا اعلان ہوتا کس طرح ہے. اللہ اکبر. معرفت کے آنسو ہیں، یہ آپ کی مومنوں کی معرفت ہے. میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں. بی بی نے فرمایا بسم اللہ. کیمرہ مین کدھر ہے؟ تھوڑا سا فوکس کرنا، مہربانی کرنا. بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی ابینا محمد المصطفیٰ ثم خان عاقبات الذین اساءوا السوء وان کذبوا بآیات اللہ یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء بل لا يمکن ذلک ان تذل ربک وربنا فشمخت بأنفک فواللہ ما ضربت الا جلدک وما قطعت الا لحمک وما شربت الا دمک. اما تنظر دیکھنا فرمایا اما تنظر دیکھتا کیا ہے، انت من الشجرۃ الخبیثہ وانا من الشجرۃ الطاہرہ. اما تنظر ان اخی الحسین ابی علی امی فاطمہ. ایک مرتبہ بی بی نے اپنی آواز کے خطبے کا لہجہ بدلا اور فرمایا یبنت طلقا کہ قیدن سازاین نحسب جہدن فواللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا ام اتقولو اتعز من تشاء وتذل من تشاء ما رأیت الا جمیلا. میں نے عربی پڑھی ہے، تم چپ ہو گئے. کئی بندوں کو تو عربی کا سالن پسند نہیں ہوتا، وہ عربی کا سالن ہضم نہیں ہوتا تو عربی کیسے ہضم ہو جائے. میں ترجمہ کروں، آپ کو آنے کی قیمت ملے کہ شاہ صاحب نے ہمارا وقت ضائع نہیں کیا. کسی ذمہ دار اسٹوڈنٹ کو بلایا ہے جس نے کچھ دیا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر جب سنو پھر کچھ حاصل ہو جائے. مجھے بے شک دعا نہ دو جس نے اتنے سبب پیدا کیا آپ کے لیے. اس سید زادے کو جاتے ہوئے ضرور دعا دینا، بطول آپ کو دعا دے گی. بی بی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. حمد و صلاح کے لیے جس نے عالمین کا رزق اپنے ذمہ رکھا. چپ نا، ایک منٹ چپ نا. بریانی کھا کے اوپر سے کوک پی کر ڈکار مار کے حمد کہنا اور ہے، سارے مروا کے ہاتھوں میں رسن لے کر دشمن کے دربار میں اللہ کی حمد کہنا اور ہے. کیسا ولیۃ العظمیٰ یہ بی بی، ولایت کے عظیم درجے پہ فیض بی بی. حمد و صلاح کے لیے جس نے عالمین کا رزق اپنے ذمہ رکھا اور فرمایا کہ والصلاۃ علی ابینا. کیا بلاغت ہے بی بی کے خطبے کے جملوں میں. والصلاۃ علی ابینا محمد المصطفیٰ. بلاغت سنا، فرمایا سلام اس مصطفیٰ پر جو میں زینب کی جد ہے. یعنی اس ایک جملے میں مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھ دیا اور اپنا تعارف بھی کروا دیا. ہم عام نہیں، ہم درود والے ہیں. اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میں تیرا مقابلہ کرنے آئی ہوں. آپ جانتے ہو میرے انداز کو، میری خطابت میں ریپیٹیشن نہیں ہے. اگر آج علی کی بیٹی کے خطبے کے جملے پڑھ رہا ہوں پھر ہو سکتا ہے آپ کہتے رہو میں پتہ نہیں پوری زندگی پینسلہ میں یہ بی بی کے یہ جملے نہ پڑھوں، لیکن آج ان کو وصول کر لینا، پھر آپ کی قسمت میں ہوئے تو یہ جملے ملیں گے. بی بی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں تیرا مقابلہ کرنے آئی ہوں. فرمایا نہیں، نہ میرے بھائی حسین نے تمہارا مقابلہ کیا نہ میں کرنے آئی ہوں.
میں تو اپنا دفاع کرنے آئی ہوں، ہمارا تجھ سے مقابلہ بنتا ہی نہیں. کیوں؟ تو شجرہ خبیثہ، ہم شجرہ طاہرہ. نہ بولا تمہاری وردی، ہمارا تجھ سے مقابلہ نہیں بنتا. کیوں؟ تو گندا پانی پینے والوں کی اولاد ہے، ہم زمزم کے وارث ہیں. تو کیا سمجھتا ہے میں تیرا مقابلہ کر؟ ہمارا تو اس سے مقابلہ نہیں بنتا. آگے بی بی نے فرمایا میرا مقابلہ تو اس سے بنتا نہیں، تو شجرہ خبیثہ ہے. تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ وہ زہرا جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے، وہ زہرا میری ماں ہے. وہ حسین جو حالت نماز میں بغیر اجازت کے نبی کی پشت پہ بیٹھ جائے، وہ حسین میرا بھائی ہے. وہ علی جو بتوں کو توڑنے کے لیے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے، وہ علی میرا باپ ہے. ایک مرتبہ بی بی نے اپنے سخن کو، لہجے کو بدلا. اپنے لہجے میں عباس کی تلوار کی کڑک کو ڈال کے بی بی نے اپنے الفاظ کو علی کی ذوالفقار کی دھار بنا کے بی بی نے فرمایا دیکھنا میں کلیجہ لگا رہا ہوں. بی بی نے ایک دفعہ خطبے کے لہجے کو بدلا اور فرمایا یبنت طلقا. سننا میری کمزوری میں ترجمہ کروں. یبنت طلقا کیا ترجمہ ہے؟ بی بی نے فرمایا اے فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا کے ہاتھوں آزاد ہونے والے نوکروں کے بیٹے. میں اردو میں پڑھ رہا ہوں جس کو سمجھ آتی ہے. اے فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا کے ہاتھوں آزاد ہونے والے نوکر. میں جملہ پڑھنے لگا، اگلی مجلس مولا جانے اور میں جانوں پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں یا ان کو آج چھٹی دے دوں، ورنہ آپ کی تو حاضری آج مجھے پوری دینی ہے نا. میرا دل کرے اے فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا کے ہاتھوں آزاد ہونے والے نوکروں کے بیٹے. شاہ جی ٹائم نہیں تھا مؤذن بلائے بغیر ٹائم کے تاکہ شور ہو اذان کا. اس اذان کے شور میں اس بی بی کی بات دب جائے. ایک بات تو یزید نے بھی حل کر دی کہ آل محمد کے مقابلے میں جو اذان ہوتی ہے نا، وہ اذان نہیں ہوتی، صرف شور ہوتا ہے. یار کوئی بندہ ہے جو قیمت لگا میرے جملے کی؟ مؤذن بلائے تاکہ شور ہو. اس نے اذان شروع کی. اس کو پتا تھا یہ وہ خاندان ہے جو اذان کا احترام کرتا ہے. مؤذن نے اذان شروع کی، بی بی نے خطبہ روک دیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے بھرے دربار میں فرمایا الحمدللہ تیری کبریائی بیان ہو رہی ہے. فیصلہ والوں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام نے فرمایا الحمدللہ تیری وحدانیت کا اقرار ہو رہا. فیصلہ والوں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جملہ سنا امام نے اپنے چہرے کے تیور بدلے اور فرمایا او یزید تو جو کہتا ہے میں جیت گیا، حسین مارا گیا، فوج ماری گئی، اب بتا اگر اذان میں جملے میری جان، اگر اذان میں تیرے نانا کا نام تو تو جیت گیا، اگر سجاد کے نانا کا نام تو سجاد جیت گیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. چلو شاہ صاحب آپ نے 1 منٹ کی مجھے سانس دے دی، آپ نے نعرے لگوائے. چلو میں بھی آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ میری کر رہے ہو تو میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کربلا جب امام نے فرمایا نا کہ اذان میں تیرے نانا کا نام یا میرے نانا کا نام، وہ جملہ میں کہنے لگا ہوں. کربلا فرش کے سینے پر رکھ دی اس نے. سنا کربلا فرش کے سینے پر رکھ دی اس نے. اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے او یزید اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟
جبنا طلقا قد قیدا. چلو 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 میں جا کر نہیں چھوڑ، شاید میں چھوڑ جاؤں، اگلے جملے نہیں پڑھوں گا. 2 خطبے ہیں شاہ جی جنہوں نے گایا پلٹی. 2 خطبے کون کون سے؟ ایک سجاد کا، میرے ساتھ چلو تو میں پڑھوں، ایک سجاد کا، دوسرا عالیہ کا. لیکن خطبے کی ترتیبیں دیکھو، دونوں ہستیوں کے خطبے پڑھنا کتابوں میں، اور پھر میرے جملوں کی قیمت بھی لگانا. میں نے جو جملے اپنے لفظوں میں ڈھال کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. 2 خطبے جنہوں نے یزید کے تخت کی کایا پلٹی، ایک امام سجاد، دوسرا عالیہ. لیکن دونوں خطبوں میں فرق ہے. مطالعے کے بعد میں نے فرق نکالا. کیا؟ سجاد نے یزید کے دربار میں مرد ہو کے تولا کی، عالیہ نے دشمن کے دربار میں مستور ہو کے تبرہ کی. مرد ہو کے بتایا کہ ہم کون ہیں، بی بی نے مستور ہو کے فرمایا کہ تو کون ہے. بی بی نے بتایا دشمن کے دربار میں، دربار اس کا، فوج اس کی، تخت اس کا، سکہ اس کا، راج اس کا، لیکن بی بی کو ڈاری کوئی نہیں. کیوں؟ ولیت العظمیٰ ہے، ولایت کے عظیم. فرمایا جبنت طلقا، اے فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا کے ہاتھوں آزاد ہونے والے نوکروں کے بیٹے. کیا فرمایا؟ قد قیدن سعدن نحسب جودن فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اوہ یزید جتنا مرضی ہے چل لے، جتنا مرضی ہے ہلے کر لے، جتنا مرضی ہے بہانے بنا لے. اللہ کی قسم میں صدیقہ کی بیٹی ہوتے تجھے کہہ کے جا رہی ہوں، قیامت تک کے لیے نہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکال سکتا ہے، نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے. فرمایا میں تجھے صدیقہ کی بیٹی ہوتے کہہ کے جا رہی ہوں، تیرے اس قید خانے کو میں حسین کا آزاد خانہ نہ بناؤں، مجھے زینب نہ کہا. آج یہ عالیہ کے دشمن کے دربار میں وحدے کا نتیجہ ہے کہ سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں لاکھوں یزیدی تھے، 72 حسینی تھے. عالیہ کی محنت دیکھ، آج کربلا میں ایک بھی یزیدی نہیں، کروڑوں کہہ رہے ہیں لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. ہر منزل حیات سے گھٹتا گیا یزید، ہر منزل حیات سے گھٹتا گیا یزید. لفظ سننا، اللہ جانے لفظ سن کے کسی کی رات کو منجی بھی گھوم جائے. ہر منزل حیات سے گھٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید. بڑھتے گئے شبیر سمٹتا گیا یزید، پھلتے گئے حسین گھٹتا گیا یزید. اتنے چرخ مبی کہتے ہیں آسمان کو، وہ فرماتے ہیں اتنے تارے بھی نہیں چرخ مبی پر جتنے امام باڑے ہیں زمین پر.